مانگنے کے بعد، ولی منتوں کے بعد 70 سال کی عمر میں رب تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت ہاجرہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل ذبی اللہ اس دنیا میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب تبارک و تعالی نے 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، میرا رب تبارک و تعالی کہتا ہے اے ابراہیم خلیل اللہ، اپنے بیٹے کو لے کر کے جاؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر کے جاؤ، ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ، ایسی جگہ لے کر کے جاؤ جہاں کوئی کھانے کی چیز نہ ہو، ایسی جگہ لے کر کے جاؤ جہاں کوئی پانی کا چشمہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر کے جاتے ہیں اور رب کہتا ہے اور ایسی جگہ چھوڑو جہاں کوئی درخت، پھل کا درخت نہ ہو، کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب تبارک و تعالی کا حکم سنا، حکم سننے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبی اللہ اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں تمہیں چھوڑ کر کے آتا ہوں، جنگل میں رہنا۔ حضرت ہاجرہ نے کچھ نہیں کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے جاتی ہیں۔ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، جنگل میں لے کر کے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ لے کر کے جاتے ہیں، جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت آئیے حضرات، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا آپ نے واقعہ سنا آج تک کہ کسی کو رب تبارک و تعالی 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمائے اور وہ اس بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دے، وہ اس بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ دے، وہ اس بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آئے جہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جہاں نہ کوئی پینے کی چیز ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل ذبی اللہ بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی 70 سال کی عمر میں۔ رب نے حکم دیا اے ابراہیم، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو تم جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دو، کس جگہ پر جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ میرے رب نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں لے کر کے گئے، وہاں سے چھوڑ کر کے کوئی ملاقات نہ کی، کوئی بات نہ کی، واپس آ رہے تھے، چند کھجور ہیں اور کچھ پانی دے کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دیا اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، آپ میری بات تو سنو، آپ میرے بیٹے حضرت اسماعیل ذبی اللہ اور مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا اے ہاجرہ، کہ تم نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ رب تبارک و تعالی جسے منتوں کے بعد، جسے دعاؤں کے بعد 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمائے، تو وہ باپ اپنے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے جائے، وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے جائے جہاں نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، جہاں نہ کوئی پینے کی چیز ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ اللہ کے دوست ہیں، پھر کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کیا رب تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جاؤ؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہاں رب تبارک و تعالی کا حکم ہے، مجھے وحی نازل ہوئی تھی، رب تبارک و تعالی نے کہا تھا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبی اللہ کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو جنگل میں لے کر کے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنی بات کہتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، اب ہمیں ان چند کھجوروں کی ضرورت نہ ہے، اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس رب تبارک و تعالی نے 70 سال کی عمر میں مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، جس رب تبارک و تعالی نے 70 سال کی عمر میں یہ بیٹا حضرت اسماعیل ذبی اللہ عطا فرمایا ہے، وہ رب تبارک و تعالی ہمیں کھانا بھی کھلائے گا اور ہمیں پانی بھی پلا سکتا ہے۔ جو رب ہمیں 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں کھانی بھی کھلا سکتا ہے، پانی بھی پلا سکتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اب ہمیں پانی کی اور کھجوروں کی، کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس میرے رب نے، اللہ رب العزت نے 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا ہے، وہ میرا رب تبارک و تعالی ہمیں کھانا بھی کھلائے گا، پانی بھی پلائے گا۔ رب کی بارگاہ میں یہ تو کیا ایک بیٹا ہے میرا، اگر 1000 بیٹے بھی ہوں، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوں تو میں اسی طریقے سے اپنے رب کا حکم سننے کے بعد میں
جنگل میں گزار دوں گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ بیٹے کا غم تھا، کوئی باپ ایسا، باپ کو تو بیٹے بڑے عزیز ہوتے ہیں، باپ کو اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم آ جاتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ہاجرہ جنگل میں رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سا جنگل؟ جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کرا؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کچھ دن گزارتے ہیں۔ کچھ دن گزارنے کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ہونٹ جو ہیں سوکھنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ کے ہونٹ سوکھتے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا میرے بیٹے کے ہونٹ سوکھنے لگے، آپ کا دودھ بھی ختم ہو گیا، آپ کا دودھ بننا ختم ہو گیا، آپ کے شکم میں خون بننا ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے سوچا اب میں کیا کروں؟ حضرت ہاجرہ جو ہیں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی کہ کہیں نہ کہیں کوئی چشمہ ملے، وہاں سے پانی بھر کر کے لاؤں گی، اپنے بیٹے کو پلاؤں گی اور میں بھی پیوں گی۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں ایک پہاڑی پر چلتی ہیں، جس پہاڑی کو دو پہاڑی ہیں، صفا اور مروہ، جہاں آج ہم صفا اور مروہ جہاں ہم آج طواف کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ حضرت گرامی، حضرت ہاجرہ دوڑتی ہیں، دوڑ کر کے اپنے بچے کو چھوڑ کر کے جاتی ہیں، دوڑ کر جاتی ہیں۔ پہلے کیسے پہچان کیا کری جاتی تھی کہ کہیں پانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں ہریالی نظر آتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پانی کا چشمہ ہو سکتا ہے، اگر کہیں پرندے اڑتے تھے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی پانی کا چشمہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ہاجرہ پہاڑی پر دوڑتی ہیں، دوڑ کے پہاڑی پر چڑھتی ہیں، چاروں طرف دیکھتی ہیں، پانی نہ ملتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب دوڑنے کے بعد دل میں خیال آیا میرا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، میرا بیٹا اکیلا ہے، کوئی اس کو جنگل میں جانور نہ لے کر کے چلے جائے، کوئی جانور اس کو نقصان نہ کر دے۔ حضرت ہاجرہ پھر دوڑ کر کے واپس آتی ہیں، دیکھتی ہیں اپنے بیٹے کو، دیکھنے کے بعد سکون مل جاتا ہے، دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کرا؟ دوسرا چکر لگایا، ایک پہاڑی پر گھومتی رہی، پھر وہاں بھی پانی نہ ملا، دوسری پہاڑی پر گئی، وہاں دوسری پہاڑی پر جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ نے جو ہے 7 چکر لگائے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اپنے بیٹی کی یاد میں بار بار بھاگ کر کے آتی تھی اور دیکھتی تھی میرا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو کوئی جانور نقصان نہ کر دے، کوئی جانور اٹھا کر کے نہ لے جائے۔ بار بار بھاگ کر کے جاتی تھی، بھاگ کر کے آتی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی۔ جب 7واں چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ماں کی یہ محنت اور ماں کا یہ دوڑنا برداشت نہ کیا گیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی ایڑی لگڑنا شروع کی۔ جب ایڑی لگڑنا شروع کی تو حضرت ہاجرہ آ کر کے دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ جب وہ پانی کا چشمہ نکلتا ہوا دیکھا، حضرت ہاجرہ آتی ہیں، آنے کے بعد دیکھتی ہیں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے آ کر کے فرمایا زم زم یعنی تھم تھم، اس کا مطلب ہوتا ہے تھم تھم، یعنی آب زم زم، ٹھہر جا، ٹھہرنا، رکنا، پانی رک جا۔ حضرت ہاجرہ نے آ کر کے اتنی بات کہی، پانی کو روکا۔ وہ آج جو پانی آب زم زم ہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کی نسبت سے ہے۔ وہ جو ہم پانی پیتے ہیں، جس کو کھڑا ہو کر کے تعظیم کے ساتھ پیتے ہیں، آؤ میں بتاتا چلوں تعظیم سے یہاں پتہ چلا حضرت ابراہیم کی تعظیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک پہ درود و سلام کھڑے ہو کر کے نہ بھیجو، نبی پاک پہ کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ درود نہ پڑھو، درود و سلام نہ پڑھو، جماعت کے ساتھ نہ پڑھو، کھڑے ہو کر کے درود و سلام نہ پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے نہ چومو، نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہ بھیجو۔ دیوبندی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، نجدی کہتے ہیں نبی پاک پر درود پڑھنا شرک ہے، نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے لیے نہ اٹھے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادب کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادب کرتے ہیں، ادب کرنے کے بعد ہم کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نبی پاک کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ اے دیوبندیو، اے وہابیو، اے نجدیو، تم میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تعظیم نہ کرو گے، لو میں میرے نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے
میرے نبی کی بارگاہ میں تم نہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھو گے، میرے نبی کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعظیم نہ کرو گے، لیکن آب زمزم جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے نکلا ہے تم اس کی تعظیم کرو گے، تو سارے دیوبندی، سارے وہابی، سارے نجدی کھڑے ہو کر کے آب زمزم کو پیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں تم نہ اٹھو گے تو آؤ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے تمہیں اٹھا دوں گا، اٹھا کر کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی تعظیم کرو گے اور پانی کھڑے ہو کر کے پیو گے۔ آدات گرامی برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت حاجرہ وہاں پر چند زندگی گزارتی ہیں، لگ بھگ 13 سال ہو جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں رہتے ہوئے، حضرت حاجرہ آپ کی والدہ کو جنگل میں رہتے ہوئے۔ تو وہ ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو پریشانیوں میں مشقتوں کے ساتھ اٹھا کرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو جنگل میں پالتی رہی۔ صاحبوں، ماں اور باپ کی قدر کرو، ماں کا یہ مقام ہے، ماں کا یہ مرتبہ ہے، وہ ماں ہے۔ دیکھو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جنگل میں پالتی رہی، میرا رب ان کو کھلاتا رہا، ان کو یقین تھا ماں بھی ایسی ہونی چاہیے، ماں کو اپنے رب تبارک و تعالی اللہ رب العزت پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت حاجرہ نے کہا تھا میرا رب ہمیں کھلائے گا بھی، ہمیں پلائے گا بھی، ان کا یہ یقین تھا جو رب ہمیں 70 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرما سکتا ہے وہی رب ہمیں کھلائے گا، وہی رب ہمیں پلائے گا۔ ماں ایسی ہونی چاہیے، اس کا یقین اللہ رب العزت پر پکا ہونا چاہیے، اور بیٹے ایسے ہونے چاہیے کہ ماں کی تعظیم کریں، ماں سے محبت کریں، ماں سے ماں سے سچی اور پکی محبت کریں۔ حضرات گرامی برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مل جاتے ہیں، 13 سال کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد رب تبارک و تعالی کا حکم ہوا، خواب میں دیکھا، فرشتے کہنے لگے اے اللہ رب العزت، فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کا ایگزام لیا، فرشتے کہتے ہیں رب سے اے رب تبارک و تعالی اب ابراہیم خلیل اللہ اب تیرا دوست نہ رہا، اب وہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا وہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس سے ایگزام لے لو۔ تو رب تبارک و تعالی نے خواب میں دیکھا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ تم قربانی دو، قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، قربانی دی 100 اونٹوں کی۔ دوسرے دن کو پھر خواب آتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 200 اونٹ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ پھر تیسرے دن کو خواب آتا ہے اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب آتا ہے تیسرے دن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا خواب آتا ہے، تیسرے دن یہ خواب آتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند چیز ہے اس کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ جاتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں، اپنی بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی بی بی سے اے حاجرہ کہتے ہیں اے حاجرہ اے حاجرہ اپنی بی بی سے جا کر کے کہتے ہیں کہ دوست کے یہاں مہمانداری میں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا دوست کے یہاں مہمانداری میں جانا ہے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو تیار کر دو، مہمانداری میں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بولتے ہیں کہ ان کو تیار کرو۔ حضرت حاجرہ نے ان کو نہلا کر کے اچھے کپڑے پہنائے ہیں، اچھے کپڑے پہنا کر کے بالوں میں کنگھی کری ہے، بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد آنکھوں میں سرما ڈالا ہے، سرما ڈالنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ دوست کے یہاں مہمانداری میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعوت کا معنی ہوتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں پر آپ جاتے ہیں۔ پسند حضرت گرامی برادران ملت اسلامیہ، دعوت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کھانا، دعوت کا معنی ہوتا ہے مہمانداری میں جانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں دوست کے یہاں مہمانداری میں جانا ہے، دوست کے یہاں مہمانداری میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب
جاتے ہیں، شیطان سے برداشت نہ کرا گیا۔ شیطان کہتا ہے اگر یہ کام حضرت ابراہیم کر گئے تو ان کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہے ہیں، مینا کے میدان میں لے کر کے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ میں تیرے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اتنا کہا تھا میں مہمانداری کے لیے اپنے دوست کے لیے مہمانداری کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کر کے بھیجا، شیطان سے رہا نہ گیا، شیطان سے برداشت نہ ہوا۔ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے، حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہاں گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا وہ دوست کے لیے مہمانداری میں گئے ہیں، دوست کے لیے مہمانداری میں گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سے شیطان کہتا ہے وہ دوست کے لیے مہمانداری میں نہیں گئے ہیں، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوگا، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہے رب کا حکم تھا، رب کا حکم ہوگا شاید، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو رب کے حکم سے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، رب کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تھا تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اگر وہ تو ایک میرا اسماعیل ذبیح اللہ ایک بیٹا ہے، رب تبارک و تعالی اگر مجھے اور بیٹے بھی دیتا اور رب تبارک و تعالی حکم دیتا قربان کرنے کا، وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتا تو میں ہزاروں کے ہزاروں اس پر قربان کر دیتی، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 1000 بیٹے بھی قربان کر دیتی۔ شیطان کا بار یہاں بھی نہیں چلا۔ جب یہاں شیطان کا بار نہیں چلتا ہے تو شیطان یہاں سے دوڑ کر کے جاتا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس اور کہتا ہے اے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا میں اپنے والد ابا جان کے ساتھ دوست کے لیے مہمانداری میں جا رہا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے اے اسماعیل ذبیح اللہ تم مہمانداری میں نہیں، تمہیں تمہارے باپ حضرت ابراہیم قربانی کے لیے جا رہے ہیں، تمہیں قربان کریں گے مینا کے میدان میں۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا میں قربان ہونے کے لیے راضی ہوں، میرا باپ مجھے قربان کرے گا۔ کوئی ایسا باپ بھی ہوگا جو اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ تو شیطان نے کہا رب تبارک و تعالی کا حکم ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا اگر رب کا حکم ہے، میرا باپ مجھے رب کے حکم سے قربان کر رہا ہے اور میں قربان ہو رہا ہوں، تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کنکری اٹھا کر کے شیطان کی ماری اور لاحول پڑا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا، کنکریاں ماری۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس شیطان پہنچتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جا کر کے کہتا ہے اے ابراہیم، اس شیطان ابلیس نے ایک بزرگی کی صورت میں آیا تھا، اپنا چہرہ بھیس چینج کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس بھی بھیس چینج کر کے گیا، شکل چینج کر کے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس بھی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے اے ابراہیم تمہیں ایک خواب آیا، خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وحی الہی ہوتی ہے، ایک خواب کے چکر میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکری اٹھا کر کے اس کے ماری، 3 مرتبہ کنکری ماری، یہاں تک کہ اس کو زمین میں دھس جاتا تھا، لیکن پھر آ کر کے حضرت ابراہیم سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو بنا کے میدان میں لے کر کے آئے اور آنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا، اے میرے بیٹے، حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں اے اسماعیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے اسماعیل رب کا حکم ہے میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں، رب کا حکم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو تجھے سب سے زیادہ پسند چیز ہے اس کی قربانی دے، میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا حضرت اسماعیل ذبی اللہ سے، تو حضرت اسماعیل ذبی اللہ نے کہا اے میرے والد محترم، اگر رب کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے قربان کر دیں، رب کے نام پر تو یہ جان میں قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبی اللہ دونوں باپ بیٹوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے رسی سے پیر باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھی، ہاتھ باندھے، باندھنے کے بعد آپ کو قربان کرنا چاہا، لیکن حضرت اسماعیل ذبی اللہ نے کہا اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ ایک کام کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہتے ہیں میرے ٹانگیں کھول دو، میرے ہاتھ کھول دو۔ کھولنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا اب کیا کروں، کہ اب مجھے تم قربان کرو، اگر تم میرے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے قربان کرو گے تو زمانہ سوچے گا کہ وہ مجبور تھے، ان کے ہاتھ بنے ہوئے تھے، ان کے پیر بنے ہوئے تھے، کہ انہیں مجبوری میں دباؤ کے ساتھ ان کو قربان کیا تھا۔ اے میرے والد میں راضی ہوں رب کی بارگاہ میں قربان ہونے۔ حضرت اسماعیل ذبی اللہ نے اتنی بات کہی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ و پیر کھولے، اس کے بعد آپ کے گلے پر خنجر چلایا، یعنی چھری چلائی، لیکن نہیں چلتی ہے، پھر دوسری مرتبہ چلائی نہیں چلتی ہے، تیسری مرتبہ چلائی نہیں چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پریشان ہو جاتے ہیں، میرا رب تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے رب اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جا اور جا کر کے ایک دمبا لے کر کے جا، ایک میڑا لے کر کے جا اور جا کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹا لے، وہاں پر وہ رکھ دے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس دمبے کو رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو وہ دمبا کٹ گیا، جب آنکھ کھول کر کے دیکھی تو بیٹا نہ تھا، وہاں پر ایک جنت کا دمبا قربان ہوا تھا۔ تو قربانی کرنے والوں، قربانی دینے والوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ یاد ہے قربانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر قربانی بیٹے کی مانی جاتی، بیٹے اگر قربان حضرت اسماعیل ذبی اللہ ہو جاتے تو آج بیٹے کی قربانی دینی پڑتی۔ تو صاحب قربانی کرو، جن حضرات پہ قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ ہر شخص پہ قربانی واجب ہے، ہر اس شخص پہ قربانی واجب ہے جس کے پاس مال ہے، جو صاحب مال ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اتنا روپیہ ہے جس کے پاس 25-30 ہزار روپے ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ ہر کسی پر قربانی واجب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا، فاطمہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس کھڑا کرتے تھے۔ کرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قربانی دیا کرتے تھے، دو قربانی کرتے تھے۔ میرے آقا کہتے تھے ایک قربانی میرے نام سے ہے اور ایک قربانی جو ہے میری امت کے نام سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کو گواہ بنا کر کے قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی دو قربانی کیا کرتے تھے۔ اب سنو، جس کے پاس مال اور دولت، روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، وہ کیسے قربانی کرے، وہ کیسے قربانی دے، وہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیسے قربانی دے؟ تو آؤ سنو، اگر چاند، قربانی کا چاند، ذی الحجہ کا چاند دکھتا ہے، اس کے دکھنے سے پہلے آپ اپنے ناخن کاٹ لو، اپنے ناخن ترس لو، اپنی مونچھیں ترس لو، آپ زیر ناف کے نیچے کے بال کاٹ لو، مونڈ لو۔ مونڈنے کے بعد جو ہے جب سے چاند دکھے اس دن سے لے کر کے جب 10ویں ذی الحجہ تک آپ کوئی بھی بال نہ کاٹے، آپ ناخن نہ کاٹے، ناخن نہ ترسوائیں، بال نہ ترسوائیں، مونچھیں نہ ترسوائیں، زیر ناف کے نیچے کے بال نہ کٹوائیں، کیوں نہ کاٹے؟ کیونکہ اگر آپ 10ویں ذی الحجہ کو ناخن اپنے ترسوائیں گے، اپنی مونچھیں ترسوائیں گے اور اپنے بال ترسوائیں گے، زیر ناف کے نیچے کے بال کٹوائیں گے 10ویں ذی الحجہ کو، تو رب تبارک و تعالی تمہیں مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جن کے پاس مال و دولت، روپیہ پیسہ نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکتے، وہ اس کام کو قصدن کریں کہ وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں، وہ اپنے بال بھی نہ کاٹیں، وہ کچھ چیز نہ کاٹیں، مونچھ نہ کاٹیں، زیر ناف کے نیچے کے بال صاف نہ کریں، تو رب تبارک و تعالی اس قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ طیبہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔